میرے پاس تشریف لائے، بات یہ ہے کہ 60% اس وقت اضافہ کیا گیا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو پراپرٹی ٹیکس میں۔ اگر ہم 5 سالوں کا جائزہ لیں تو 5 سال میں تقریباً 500% تک اضافہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں خود کرایہ دار ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پراپرٹی ٹیکس کے جو انسپیکٹر ہیں وہ جب کہیں آتے ہیں اور وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مالک نہیں ملا، اس نے ان کی مٹھی نہ گرم کی، تو موبائل سے کوئی نام لکھ کے جاتے ہیں اور فیک یعنی میجرمنٹ ڈال دیتے ہیں۔ جہاں 28,000 اسکوائر فٹ کا اگر ہو ایک گھر تو اس کی 40,000 اسکوائر فٹ ڈال دی جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ڈائریکٹر احمد سعید صاحب بیٹھے ہیں وہ خود ڈائریکٹر ہیں، مگر ان کے پاس اختیارات انسپیکٹر کے بھی نہیں ہیں، بلکہ انسپیکٹر جو ہے وہ ان پہ حاوی ہیں اور وہ جو کرانا چاہتے ہیں کرا لیتے ہیں۔ اب جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ 40,000 اسکوائر فٹ کا جب ہم اپیل کرتے ہیں تو ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار چھوڑ جاؤ، میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ 6 مہینے اپنی دراز میں وہ رکھتے ہیں۔ اس دوران جو کووڈ کا بینیفٹ تھا، جو آن لائن کا بینیفٹ تھا، یا جو 10% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ 30 ستمبر سے پہلے کا، وہ ہم اس جو ہے جو اپلائی کرتا ہے اس کا وہ 25% ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ابھی ان کی عدالتیں ایسی ہیں کہ ان میں کیس دائر کر دیا جائے تو وہ کیس سالوں چلتا رہتا ہے، اور جو انہوں نے نوٹس ایشو کیے ہوتے ہیں اس پہ انٹرسٹ پڑتا رہتا ہے۔ تو میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ نوٹس لیں۔ اس دفعہ بھی جو ہوا ہے کہ آپ دیکھیں، نہ انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی ہے، نہ انہوں نے کوئی اخبار میں اشتہار دیا ہے۔ ایک دم سے یہ جب نوٹس آئے تو پتہ چلا ہے جی کہ ریٹ بڑھ چکا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ دیکھیں کہ 5 مرلے تک کو تو پہلے بھی فری تھا، مگر اب وہ 5 مرلے کو بھی نہیں فری کر رہے۔ غریب آدمی جائے تو کدھر جائے؟ کتنے قسم کے ہم سے ٹیکس لینے ہیں جو یہ جیب ان کی گرم کر دیتا ہے، وہ کمپیوٹر سے اس کا ریکارڈ بھی غائب کر دیتے ہیں۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کوئی ایسا ادارہ ان کے اوپر بٹھائیں کہ جو ان کو بھی مانیٹر کرے اور لوگوں کے ساتھ انصاف ہو۔ اب دیکھیں کہ پروفیشنل ٹیکس دکانوں پہ لاگو نہیں ہوتا، مگر شیڈول میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 200 روپے، اور یہ نوٹس بھیجتے ہیں 5,000 کا۔ پھر اس کے بعد مکہ کرتے ہیں، کسی سے 500 کا بھر کے دے دیتے ہیں، کسی کا 200 کا۔ ایکچولی یہ پروفیشنل ٹیکس جو لگتا ہے نا، یہ جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے، ان کو فیکٹری اور ان کی ایکسپورٹ کے مطابق لگتا ہے، جو 1 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے تک بھی ہے، وہ ہم لوگ پے کر رہے ہیں سارے انڈسٹریلسٹ۔ مگر یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو آخر تو کیا ہے کہ انہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو منسٹر ہے، فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، اس کا تعلق بھی فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ سے ہے، وہ کہاں سویا ہوا ہے جو تاجروں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس بارے میں اس سے آپ کوئی مطالبہ کریں گے؟ لیکن جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کا منسٹر کون ہے۔ جو حالات جا رہے ہیں، منسٹر صاحب
کو چاہیے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں اور کسی اور جو بندہ جو سمجھدار قسم کا ہے اسے لے کے آئیں. ہمیں کووڈ کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی جو حالات ہیں ان میں ہم یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے. جب تک کووڈ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے پراپرٹی ٹیکس ہر قسم کا معاف کیا جائے تاکہ لوگ تنخواہیں دے نہیں سکتے, گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, تو کہاں سے یہ لوگ دیں گے. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے گورنر صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور خود ان کو بلا کر تاجروں کو ان سے مشورہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اور مثبت نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں کہ گورنمنٹ کا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں پرائسز پہ ہو رہا, اور سب سے بڑا جو ایشو ہے ہر چیز کا ایک مافیا بن چکا ہے اور وہ حکومت کو تو حکومت سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے جو میڈیسن کی جو ہیں کے حوالے سے کہ ایک تو پرائسیں اتنی گورنمنٹ نے چھوٹ دے دی ہے کہ یہ بڑھاتے جائیں. اگر ایک نارویسک کی گولی جو ہے سالٹ وہی ہے, وہ اگر 15 روپے کی ہے تو سورویسک جو ہے وہ 1 روپے یا 1.5 روپے کی گولی ہے. سالٹ دونوں کا ایک ہے. سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ برانڈس پہ پابندی لگائیں جس طرح یورپ میں ہے, اور ڈاکٹروں کو پابند کریں کہ وہ سالٹ لکھیں, کمپنی کا نام نہ لکھیں. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ 7% جو ڈسکاؤنٹ دکاندار پہلے دیتے تھے, گورنمنٹ نے صرف 1% ان کے ڈسکاؤنٹ میں فرق آتا ہے جو گورنمنٹ نے ان کا کم کیا ہے. انہوں نے اجارہ داری قائم کر لی ہے اور ایک یونین بنا کے پورے فیصل آباد میں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں, دکانداروں کو, کہ آپ نے کسی کو ڈسکاؤنٹ نہیں دینا, نیٹ پرائز پہ چیز بیچنی ہے. اس کے علاوہ جو کووڈ کے انجیکشن ہے, ابھی کل کی بات ہے میرے پاس ایک دوست کا فون آیا, یار 18,000 روپے قیمت ہے ایک انجیکشن کی, وہ 1,60,000 روپے مانگ رہے ہیں, مجھے کو رعایت کرا کے دیں. میں نے کہا جی یہ بدقسمت اور جہنمی لوگ ہیں جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے تو مافیا یہ بنا ہوا ہے, انہوں نے نہیں پیسے چھوڑ دیں. آپ جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس انجیکشن ہے ہی نہیں, کیا کریں گے. اگر آپ کو جس ریٹ میں ملتا ہے لیں, اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ اخباروں میں دیں بیان اور یہ کریں. دیکھیں کہ 7% ڈسکاؤنٹ جو غریب کو مل رہا تھا ہر فارمیسی سے, ایک پرائس بڑھ گئی, ایک انہوں نے یہ ڈسکاؤنٹ چھوڑ دیا. پھر اگر کوئی میڈیسن واپس کرنا چاہیں, ایکسپائرڈ میڈیسن بھی یہ بیچتے ہیں, تو وہ رفڑ ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں لینی ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ سختی کریں, کیونکہ ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ بھی اپنی منتریاں لے کے خاموش پھر رہے ہیں. صوبائی وزیر جو ہے یا جو اپنا وفاقی وزیر ہیں وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں ہے. جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو کیسے نظام یہ چلے گا. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہماری وزیر صحت یاسمین صاحبہ سے کہ وہ اس چیز پہ غور کریں اور ٹیمیں بنائیں جو ان کی چیکنگ کریں. اگر ان کے پاس ٹیمیں نہیں ہیں تو ہمیں بتائیں, تاجروں کی ہم ٹیمیں نہ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم کسی کو کوئی مہنگی چیز بیچنے نہیں دیں گے. تو یہ اگر ہو جائے تو انشاءاللہ مہنگائی کا گراف نیچے آ جائے.